अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जनवरी है और दिन है सोमवार का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला सुना दिया है, जो फैसला महफूज किया था मंसूर अली शाह साहब ने और अकील अब्बासी साहब ने। मामला ये था कि केस मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और इरफान सादत खान साहब के सामने लगा था और उसके बाद उस केस की समाअत जो है वो 16 जनवरी को तक मुलतवी हुई थी। 13 को लगा था, 16 तक समाअत मुलतवी हुई थी। 16 को बेंच तब्दील कर दिया गया और उस बेंच से जो इरफान सादत खान साहब हैं उनको निकाल कर और अकील अब्बासी साहब को उसमें ऐड कर दिया गया था। 16 जनवरी को मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहिबा और अकील अब्बासी साहब ने जुडिशल ऑर्डर दिया और उस जुडिशल ऑर्डर में ये कहा गया कि 20 जनवरी के लिए केस 1 बजे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए उसी ओरिजिनल बेंच के सामने, जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे, आयशा मलिक साहिबा थी और इरफान सादत खान साहब थे। लेकिन 20 जनवरी को वो केस नहीं लगाया जाता। जब वो केस नहीं लगता तो अदालत को बताया जाता है, अदालत कंटेम्प्ट नोटिस जारी करती है एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास साहब आकर ये बताते हैं कि मैंने तो मामला कमेटी को भेजा था, लेकिन कमेटी ने जो है वो नया बेंच कमेटी ने वो मामला ट्रांसफ़र कर दिया आइनी बेंच की कमेटी के पास, और आइनी बेंच की जो कमेटी है उसने वो केस 27 जनवरी यानी आज के लिए आइनी बेंच के सामने लगा दिया, अमीनुद्दीन खान साहब के बेंच के सामने लगा दिया, जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, मुसरत हिलाली साहब हैं और नईम अख्तर अफगान साहब हैं, शाहिद बिलाल हसन साहब हैं और आज तो आयशा मलिक साहिबा भी हैं, क्योंकि ये आइनी तरमीम 26 आइनी तरमीम का केस भी इस वक्त सुना जा रहा है। तो उस पर ये मामला इनिशिएट हुआ, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई। अदालत के सामने मामला ये आया कि यहाँ पे मसला एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास साहब का नहीं था, बल्कि कमेटी के मेंबरान जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब दोनों ने बैठकर ये फैसला किया कि केस रेगुलर बेंच 3 जजेस के बेंच से वापस लेकर और हम भेज रहे हैं आइनी जो बेंच है उसकी कमेटी को। यहाँ से मामला शुरू हुआ, अदालत ने इसके ऊपर दलाइल सुने, अदालती मुआमनीन मुकर्रर हुए, फैसला महफूज हुआ और अब फैसला सुनाते हुए जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने ये फैसला सुनाया है कि दोनों कमेटियों के इक़दाम गैर कानूनी हैं। दोनों कमेटियों के इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं, जिसमें कमेटी नंबर 1 जो रेगुलर बेंच की कमेटी है, जिसमें जाहिया अफरीदी साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब हैं। लेकिन मंसूर अली शाह साहब क्योंकि जुडिशल साइड पे फैसला दे चुके थे, ऑर्डर दे चुके थे, तो मंसूर अली शाह साहब तो उस कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुए। तो 2 जो जजेस थे, जाहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने जो केस ट्रांसफ़र किया था इस बेंच से आइनी बेंच की तरफ, तो इस इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ना सिर्फ ये कमेटी बल्कि जो दूसरी कमेटी थी, जब मामला जाहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब ने जो इनके सामने कस्टम एक्ट वाला केस लगा हुआ था, वो केस जब उन्होंने आइनी बेंच की कमेटी को भिजवाया, जिस कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, तो उन्होंने भी कहा वेलकम, जी आयानू, बिल्कुल हमारा इख्तियार है, हमारा इख्तियार समाअत है और हम ये केस सुनेंगे। तो मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने आज ये फैसला दिया है कि पहली बात तो ये है कि जो केस हमारे सामने लग गया था उस केस को वापस लेने का इख्तियार दोनों कमेटियों के पास नहीं था, चाहे वो जाहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब के रेगुलर बेंच की कमेटी हो या दूसरी आइनी बेंच की कमेटी हो, दोनों कमेटियों के पास चलता हुआ केस वापस लेने का इख्तियार नहीं था और इसलिए दोनों कमेटियों के फैसलों को गैर कानूनी करार दे दिया गया है और कहा गया है कि जाहिया अफरीदी साहब ने भी गैर कानूनी काम किया, अमीनुद्दीन खान साहब ने भी गैर कानूनी काम किया और दूसरी कमेटी में बैठ के भी अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब, इन दोनों कमेटियों ने खिलाफ कानून काम किया है। इनका दायरा इख्तियार था ही नहीं कि एक चलते हुए केस को, जिसमें जुडिशल ऑर्डर हो चुका है, उस केस को ये वापस लें। दूसरा, इस फैसले का अहम नुकता ये है कि अदालत ने कहा है कि अगर एक जुडिशल ऑर्डर हो जाए तो उस जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी साइट पर नहीं बदला जा सकता, चाहे वो जो है मतलब किसी भी बेंच में लग जाए, तो कोई भी कमेटी हो, चाहे वो आइनी बेंच की कमेटी हो चाहे वो रेगुलर बेंच की कमेटी हो, दोनों कमेटियों के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो चलता हुआ केस वापस लें या जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए कल अदम करार दे दें, अनडू कर दें और उसको ख़त्म कर दें। ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट अदालत ने ये कहा है कि क्योंकि जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल है नज़र अब्बास, हमने उनका मामला देखा है, उनकी कोई बदनीयती नहीं है, उनका कोई ज़ाती मफाद नहीं था, उनका किसी पार्टी से कोई ऐसा तल्लुक़ नहीं था,
تو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نظر عباس کا کوئی بدنیتی سامنے نہیں آئی، لہٰذا عدالت نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نظر عباس کو دیا گیا توہین عدالت کا شوکوز نوٹس ڈسچارج کر دیا ہے، وہ نوٹس واپس لے لیا ہے، اور اب عدالت نے کہا ہے کہ کیونکہ ان دونوں کمیٹیوں نے غیر قانونی کام کیا ہے، ہم چاہیں تو ہم ان کو توہین عدالت کا شوکوز نوٹس جاری کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان دونوں کمیٹیوں کو جو ہے وہ شوکوز نوٹس جاری نہیں کریں گے۔ ہم ان کو تو شوکوز نوٹس ہم نہیں جاری کر رہے، لیکن ہم یہ معاملہ چیف جسٹس پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ فل کورٹ کنوین کریں، اور عدالت نے آج ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ فل کورٹ آئین کے مطابق ہر وقت موجود ہوتی ہے، اس کو جسٹ آپ نے کنوین کرنا ہوتا ہے، اس کو بلانا ہوتا ہے، اور عدالت نے یہ بات کیٹیگوریکل اپنے آرڈر میں لکھ دی ہے، اپنے فیصلے میں لکھ دی ہے کہ یہ معاملہ کمیٹیوں کے سامنے نہیں رکھا جائے گا، یہ معاملہ چیف جسٹس پاکستان کے سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ فل کورٹ بلانے کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کے پاس ہے، کیونکہ جو یہاں پہ حوالہ دیا گیا تھا جو حامد خان صاحب کی طرف سے، شاہد جمیل صاحب کی جانب سے، اصلاح الدین صاحب کی جانب سے، منیر ملک صاحب کی جانب سے، اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو تعریف لکھی ہوئی ہے آئین میں، اس میں ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اور دیگر تمام ججز، تو اگر سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو ہے وہ ہر وقت موجود ہوتا ہے آئین کے مطابق، صرف اس کو کنوین کرنا ہوتا ہے، بلانا ہوتا ہے، اور عدالت نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ دونوں جو کمیٹی ہیں ان کا اختیار بینچ بنانا ہے، ان کا اختیار فل کورٹ بنانا نہیں ہے۔ عدالت نے ایک فیصلے کا حوالہ دیا ہے جہاں رجسٹرار ہائی کورٹ کا معاملہ تھا، کنٹیمپٹ کا معاملہ تھا، تو 14 رکنی بینچ بنانے کا حکم دیا گیا تھا، تو عدالت کا کہنا ہے، 2 ججز کا کہنا ہے کہ یہاں تو معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے، اس سے زیادہ سنجیدہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان نے اور سینئر ججز نے بیٹھ کے اور ایک جوڈیشل آرڈر کو وائلیٹ کیا ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے، تو اب یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا جانا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ یحییٰ فدی صاحب اور امین الدین خان صاحب ہوں، یا دوسری کمیٹی میں بیٹھے امین الدین خان صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب یا محمد علی مظہر صاحب ہوں، انہوں نے ایک غیر قانونی کام کیا ہے، انہوں نے وہ کام کیا ہے جس کام کا اختیار ان کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن یہ 2 ججز جو ہیں انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کی بجائے یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھنے کی سفارش کی ہے، اور یہی کہا ہے کہ فل کورٹ کے سامنے معاملہ رکھا جائے اور فل کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھے۔ اب یہ معاملات، یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ فدی اس معاملے پہ فل کورٹ بلاتے ہیں نہیں بلاتے یہ دیکھنا ہوگا، اور ایک بات اس لیے لکھ دی گئی ہے کہ یحییٰ فدی صاحب اب اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، یحییٰ فدی صاحب یہ معاملہ کمیٹی کے سامنے نہیں رکھ سکتے، اگر یحییٰ فدی صاحب یہ معاملہ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے تو یہ توہین عدالت ہوگی، ایک اور توہین عدالت ہوگی، کیونکہ فیصلے میں کیٹیگوریکل لکھ دیا گیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کمیٹیوں کے سامنے نہیں رکھا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ایک اور چیز جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے جو آج 1 بجے 6 رکنی بینچ کیس سن رہا ہے، جس 6 رکنی بینچ میں جو ہے وہ جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، محمد علی مظہر صاحب ہیں، اطہر من اللہ صاحب ہیں، حسن اظہر رضوی صاحب ہیں، شاہد وحید صاحب ہیں اور مسرت ہلالی صاحب ہیں، وہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل جن کو OSD بنایا گیا تھا نظر عباس صاحب، ان کی انٹر کورٹ اپیل سن رہے تھے، ان کو جو شوکوز نوٹس کیا گیا تھا اس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا انٹر کورٹ اپیل میں 6 ججز کے سامنے، جس بینچ کی تشکیل پر بھی منصور علی شاہ صاحب نے اعتراضات اٹھائے کہ طے یہ ہوا تھا میٹنگ میں یحییٰ فدی صاحب کے ساتھ کہ 5 رکنی بینچ پہلے کہا گیا کہ بنایا جائے گا، پھر کہا گیا کہ 4 رکنی بینچ بنایا جائے گا، لیکن ان ججز پہ مشتمل یہ 4 رکنی بینچ ہوگا جن کا مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہ جو 4 رکنی بینچ بننا تھا وہ اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں بننا تھا، جس میں اطہر من اللہ صاحب تھے، حسن اظہر رضوی صاحب تھے، شاہد وحید صاحب تھے اور مسرت ہلالی صاحبہ تھیں، لیکن جب ان کے پاس روسٹر پہنچا تو یہ 4 کی بجائے 6 ججز کر دیے گئے۔ اب 1 بجے 6 ججز انٹر کورٹ اپیل کی سماعت کریں گے جو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نظر عباس کی انٹر کورٹ اپیل ہے، لیکن کیونکہ وہ جو نوٹس ہے، جو نوٹس شوکاز نوٹس تھا، عدالت نے وہ ڈسچارج کر دیا ہے اور وہ واپس لے لیا ہے، تو اب ایک طرح سے جو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ہیں نظر عباس، ان کا معاملہ انفرکچوس ہو گیا ہے، غیر مؤثر ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ نوٹس ہی ختم ہو گیا ہے جس نوٹس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ اب معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ کے 4 معزز ججز کی طرف کہ انہوں نے ایک طرح سے بادی نظر میں توہین عدالت کی ہے، انہوں نے عدالت کے جوڈیشل آرڈر کو وائلیٹ کیا ہے، انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے، انہوں نے وہ کام کیا ہے جس کا اختیار ان کو نہیں تھا، لیکن اس معاملے میں ان ججز نے 2 ججز نے منصور علی شاہ صاحب اور عقیل عباسی صاحب نے ان 4 ججز کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کے بجائے ان کے خلاف پروسیڈنگز کو آگے بڑھانے کے لیے، کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھنے کا کہا ہے، فیصلہ دیا ہے۔ اب جب ریٹن آرڈر آتا ہے اس میں لینگویج دیکھنی ہوگی کہ اس میں ریکویسٹ ہے، کنسیڈریشن ہے
یا ڈائریکشن ہے کیا ہے اور کتنا وہ اور اب سوال تو یہ بھی ہے کہ یحییٰ فریدی صاحب جن کے اپنے اوپر اب معاملہ آ گیا ہے کیا وہ فل کورٹ بٹھائیں گے یا نہیں بٹھائیں گے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. ابھی تک جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی 9:35 پہ یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. ابھی 1 بجے چیئر اپنی بینچ بیٹھے گا اور اس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آئینی بینچ کے سامنے 26 یعنی ترمیم کا کیس جو ہے وہ سنا جا رہا ہے. ابھی تک ظاہر ہے ہم منصور علی شاہ صاحب کی کورٹ سے جو کورٹ روم نمبر 2 ہے اور اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے کورٹ روم نمبر 3 تو اس میں ہم نہیں جا سکے. ابھی کورٹ روم نمبر 2 کا حوالہ آپ کو بتایا ہے. آئینی بینچ کے سامنے کیا ہوا اس کا آپ کو بعد میں بتائیں گے. لیکن تمام نظریں وہ 1 بجے والی سماعت پر ہیں کہ 6 ججز آپ بیٹھ کر کیا کریں گے. کیونکہ اگر یہ فیصلہ معطل کرتے ہیں پھر تو ہے, اگر یہ فیصلہ معطل نہیں کرتے تو یحییٰ فریدی صاحب کو فل کورٹ بلانا پڑے گی اور اس فل کورٹ کے سامنے معاملہ ہے یحییٰ فریدی صاحب, امین الدین خان صاحب, جمال خان مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب کی توہین عدالت کا. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے کہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے اپنے چیف جسٹس کو جو ہے وہ ایک جوڈیشل آرڈر کو وائلیٹ کرنے پر جو ہے وہ اس کے خلاف توہین عدالت کی پروسیڈنگ آگے بڑھانے کا کہا ہے. یا بلکہ پہلی بار نہیں, یہ شاید دوسری بار ہوگا. 1997 میں پہلے یہ ہو چکا ہے کہ ایک بینچ نے بیٹھ کے اپنے ہی چیف جسٹس کو جو ہے وہ کام سے روکا بھی تھا اور پھر اس چیف جسٹس کو گھر جانا پڑا تھا. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں اس لڑائی کی کیسے آگے بڑھتی ہے, کیا ہوتا ہے. 1 بجے آپ کو آگاہ کریں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.